الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا. آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ. كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى المقتسمين. الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. إنا كفيناك المستهزئين. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ. ہے خطا تو درگزر کر بے کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی. زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش، زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش. جہاں چلے تیری رضا پر بے کسو مجبور کی، جہاں چلے تیری رضا پر بے کسو مجبور کی. پوری آرزو ہر بے کسوں
حبیب رب دعوت بے کسو مجبور کی، اے حبیب رب دعوت بے کسو مجبور کی، اے مدینے کے مسافر تو کہانی در کی، اے مدینے کے مسافر تو کہانی در کی، اے مدینے کے مسافر تو کہانی درد کی، ان سے کہنا خوب رو کر دے کسو مجبور کی، ان سے کہنا خوب رو کر دے کسو مجبور کی، آپ کے قدموں میں گر کر موت کی یا مصطفیٰ، آپ کے قدموں میں گر کر موت کی یا مصطفیٰ، آپ کے قدموں میں گر کر موت کی یا مصطفیٰ، آرزو کب آئے گی پر بے کسو مجبور کی، آرزو کب آئے گی پر بے کسو مجبور کی، نام عمل کوئی نہیں، لاج رکھنا روز محشر بے کسو مجبور کی، لاج رکھنا روز محشر بے کسو مجبور کی، ہے خطا تو درگزر کر دے کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر دے کسو مجبور کی۔ صلوا علی الحبیب۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حدیث پاک میں ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور جو کچھ سنیں گے اسے یاد کر کے انشاءاللہ دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، باذن پروردگار، دو عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے کہ بے شک تمہارے نام مع
شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک استاد صاحب مدرسے میں حسب معمول بچوں کو سبق پڑھا رہے تھے، جن میں علمی گھرانے سے تعلق رکھنے والا ایک مدنی منا بھی شامل تھا۔ اس کی ہر ادا میں وقار اور سلیقہ تھا۔ نورانی چہرہ اس کی قلبی نورانیت کی عکاسی کر رہا تھا۔ سرمگی چمکتی ہوئی آنکھیں اس کی ذہانت و فطانت کی خبر دے رہی تھی۔ وہ بڑی توجہ سے اپنا سبق پڑھ رہا تھا۔ اتنے میں ایک بچے نے آ کر سلام کیا۔ استاد صاحب کے منہ سے نکل گیا، جیتے رہو۔ یہ سن کر وہ مدنی منا چونکا اور کچھ یوں عرض کی، یا استاذی، اے میرے استاذ، سلام کے جواب میں تو وعلیکم السلام کہنا چاہیے۔ استاد صاحب کمسن مبلغ کی زبان سے اصلاحی جملہ سن کر ناراض نہ ہوئے، بلکہ خیر خواہی کرنے پر خوشی کا اظہار فرمایا اور اپنے اس ہونہار شاگرد کو ڈھیروں دعائیں عطا فرمائی۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ وہ کمسن مبلغ کون تھا؟ وہ 14ویں صدی ہجری کے مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت الحاج الحافظ القاری الامام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے اعلی حضرت کی کچھ میٹھی میٹھی باتیں سنتے ہیں۔ چنانچہ اعلی حضرت حافظ قرآن، فقیہ، مفتی، محدث، مدرس ہونے کے ساتھ ساتھ دین اسلام کے عظیم مبلغ بھی تھے۔ اعلی حضرت کا ایک وصف میں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اعلی حضرت میں اصلاح کا جذبہ، نیکی کی دعوت کا جذبہ تھا اور بہت زیادہ تھا۔ دیگر صلاحیتیں، دیگر اوصاف اور دیگر خوبیاں تو سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت میں تھی ہی، ساتھ ہی ساتھ آپ میں انفرادی کوشش کا ایک جذبہ تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تحریر و تقریر میں جا بجا نیکی کی دعوت پیش کی۔ کسی نے مسئلہ معلوم کیا تو مسئلے کا جواب تو عطا فرمایا، ساتھ ہی ساتھ نیکی کی دعوت کے مدنی پھول بھی آپ پیش کیا کرتے تھے۔ یہ انفرادی کوشش کیا ہے، اس بارے میں بھی سنیے کہ کسی ایک کو علیحدہ سے الگ سے نیکی کی دعوت دینا یعنی اسے سمجھانا، اس کو انفرادی کوشش کہتے ہیں اور یہ دعوت اسلامی کی اصطلاح ہے۔ جبکہ سنتوں بھرے اجتماع میں بیان کے ذریعے، مسجد درس، چوک درس وغیرہ کے ذریعے مسلمانوں تک نیکی کی دعوت پہنچانے یعنی انہیں سمجھانے کو اجتماعی کوشش کہتے ہیں۔ یقیناً نیکی کی دعوت کے کام میں انفرادی کوشش کو بڑا عمل دخل ہے، حتیٰ کہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیز سب کے سب انبیاء کرام علیہم السلام نے نیکی کی دعوت کے کام میں انفرادی کوشش فرمائی، سب نے انفرادی کوشش کی۔ اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا 99% کام یعنی زیادہ تر کام، بلکہ اکثر کام، بلکہ سارے کا سارا کام انفرادی کوشش ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ اور انفرادی کوشش میں ملن ساری یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ پیار، محبت، حسن اخلاق کا ایک عنصر ہونا چاہیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انفرادی کوشش کے ذریعے خوب نیکی کی دعوت دیتے جائیں اور ثواب کا خزانہ حاصل کرتے رہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کی انفرادی کوشش کی ایک بہار میں آپ کو سناتا ہوں۔
چنانچہ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت ایک مرتبہ نماز کے بعد دہلی کی ایک مسجد میں وظائف پڑھ رہے تھے، مشغول وظیفہ تھے۔ ایک صاحب آئے اور آپ کے قریب ہی نماز پڑھنے لگے۔ جب تک قیام میں رہے مسجد کے در و دیوار کو دیکھتے رہے، رکوع میں بھی سر اوپر اٹھا کر دیکھنے لگے، اور اسی طرح دیگر ارکان میں بھی وہ جانب قبلہ دیکھتے رہے۔ جب وہ صاحب نماز سے فارغ ہوئے تو اس وقت تک اعلیٰ حضرت بھی اپنا وظیفہ مکمل کر چکے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہیں اپنے پاس بلا کر شرعی مسئلہ سمجھایا کہ نماز میں کس کس حالت میں نگاہ کہاں ہونی چاہیے، یہ اعلیٰ حضرت نے ان کو سمجھایا۔ پھر فرمایا بحالت رکوع نگاہ پاؤں پر ہونی چاہیے، یعنی رکوع کی حالت میں نظر پاؤں کی جانب ہونی چاہیے۔ یہ سنتے ہی وہ صاحب قابو سے باہر ہو گئے اور کہنے لگے، واہ صاحب بڑے مولانا بنتے ہو، نماز میں قبلے کی طرف منہ ہونا ضروری ہے اور تم میرا منہ قبلے سے پھیرنا چاہتے ہو۔ اب یہ سن کر امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی سمجھ کے مطابق کلام کرتے ہوئے فرمایا کہ پھر تو سجدے میں بھی پیشانی کے بجائے تھوڑی زمین پر لگائیے، سجدے میں پیشانی کے بجائے تھوڑی زمین پر لگائیے۔ یہ حکمت بھرا جملہ سن کر وہ بالکل خاموش ہو گئے اور ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ قبلہ رو ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اول تا آخر قبلے کی طرف منہ کر کے دیوار کو دیکھا جائے، بلکہ صحیح مسئلہ وہی ہے جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت نے بیان فرمایا۔ اعلیٰ حضرت نے کتنے پیار بھرے انداز میں انہیں سمجھایا، علیحدہ سے سمجھایا، اتنے بڑے امام ہو کر، اتنے بڑے مجدد ہو کر۔ تو مشہور مقولہ ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، یعنی لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو۔ تو آپ نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت نے ایک عام شخص سے اس کی عقل کے مطابق کلام کیا، تو آپ کی زبان سے نکلے ہوئے حکمت بھرے ایک جملے نے برسہ برس سے نماز میں غلطی کرنے والے کی لمحہ بھر میں اصلاح فرما دی۔ تو اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے والے مبلغین کو چاہیے کہ اس مدنی پھول کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا کر اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں، ہفتہ وار اجتماعات وغیرہ میں شرکت کروانے کے لیے انفرادی کوشش کریں، انشاءاللہ عز و جل کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی بھرپور انفرادی کوشش کریں گے۔ اور دیکھیں یہ اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے، دعوت اسلامی بھی اعلیٰ حضرت کا فیضان ہی ہے، کہ دعوت اسلامی کو فیضان رضا بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تاریخ کے اوراق پر مجدد دین و ملت امام اہل سنت کی سیرت کا باب نہایت درخشاں و تابندہ ہے۔ آپ نے دین اسلام کی وہ خدمت کی کہ زمانہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ آپ کے فیوز و برکات سے عرب و عجم مستفید ہوئے۔ امام احمد رضا کے نام کے ڈنکے پوری دنیا میں بجنے لگے۔ یہی انہی کا فیض ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مشکبار مدنی ماحول ہر طرف دین اسلام کی خوشبوئیں پھیلا رہا ہے۔ الحمدللہ عاشق اعلی حضرت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت کی تعلیمات کے مطابق دین متین کی اتنے پیارے اور احسن انداز میں خدمت کر رہے ہیں کہ جس نے بھی اس انداز کو دیکھا وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ امیر اہل سنت واقعی امام اہل سنت کے عاشق صادق ہیں۔ امیر اہل سنت کی پرخلوص انتھک کوششوں کے نتیجے میں دعوت اسلامی بہت کم عرصے میں دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر میں پھیل گئی اور دنیا کے 175 سے زائد ممالک میں سنتوں کا پیغام پہنچ گیا۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین،
اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دین متین کی خدمت احسن انداز میں کرنے کے لیے آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. انشاءاللہ عز و جل خوف خدا و عشق مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم اعمال صالحہ کی دولت بیش بہا آپ کو حاصل ہوگی. گناہوں سے نفرت کرنے کا ذہن بنے گا اور ہماری آخرت سنورنے کے اسباب بن جائیں گے انشاءاللہ. عاشقان رسول کے ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو فیضان رضا بھی نصیب ہوگا اور انشاءاللہ اور بے شمار برکتیں بھی حاصل ہوں گی. آئیے ایک آپ کو ایسی بہار سناؤں کہ انشاءاللہ فیض رضا حاصل کرنے کا مزید جذبہ بڑھے گا. چنانچہ پنجاب پاکستان کے شہر خانیوال کے مقیم اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ ہمارے علاقے کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار اسلامی بھائی کافی عرصے سے انفرادی کوشش کے ذریعے مجھے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی ترغیب دلا رہے تھے، لیکن میں ہمیشہ ان کو ٹال دیا کرتا تھا. آخر کار ان کی انفرادی کوشش کا ثمرہ ظاہر ہوا اور میں مدنی قافلے کا مسافر بن گیا. ہمارا مدنی قافلہ خانیوال کے ایک دیہاتی علاقے میں موجود ایک بزرگ کے مزار سے ملحق ایک مسجد میں ٹھہرا. مدنی قافلے کے آخری دن میں ان بزرگ کے مزار شریف کے پاس بیٹھا درود شریف پڑھ رہا تھا کہ میری آنکھ لگ گئی. سر کی آنکھیں تو کیا بند ہوئیں، دل کی آنکھیں کھل گئیں. کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ تشریف فرما ہے جنہوں نے سفید لباس زیب تن کیا ہوا ہے اور سفید رنگ کی چادر اوڑھ رکھی ہے. ان کے پیچھے بھی چند نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے انہی میں سے ایک سے پوچھا یہ بزرگ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ سنیوں کے امام سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان ہیں. تو یوں مدنی قافلے کی برکت سے مجھے سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ کا دیدار نصیب ہو گیا. صلو علی الحبیب. اللہ عز و جل کی اعلی حضرت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت ہو. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ نے آج ملاحظہ کیا، سنا کہ اعلی حضرت انفرادی کوشش فرمایا کرتے تھے. اور اعلی حضرت کی انفرادی کوشش کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو مکتبۃ المدینہ کا یہ رسالہ اعلی حضرت کی انفرادی کوشش، اعلی حضرت کی انفرادی کوشش، اعلی حضرت کی انفرادی کوشش، اسے حاصل کیجئے، اسے پڑھیے. اس میں 20 واقعات ایسے ہیں کہ جن میں اعلی حضرت کی انفرادی کوشش کے بارے میں بتایا گیا ہے، ہم بآسانی جان سکتے ہیں. تو اسے ضرور پڑھیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے کے لیے مدنی انعامات پر عمل کرنے اور مدنی قافلوں کا مسافر بنتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب. آمین. مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب. مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب. مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب. بنا دینے کے بنانے کے دے بنا یا رب. بنا دینے کے بنانے کے دے بنا یا رب. میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کر
میں کر کے توبہ گناہوں سے مولا میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، حقیقی توبہ کا کرتے شرف عطا یا رب، حقیقی توبہ کا کرتے شرف عطا یا رب، گناہ گار ہوں میرا ایک جہنم ہوں، گناہ گار میرا ایک جہنم ہوں، گناہ گار میرا عطا